اب آپ مثالیں دیکھتے چلے آئیے ساری، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ملا علی قاری نے سارا استغفار چونکہ آقا کے حق میں استغفار کیا، استغفاف کیا، استحکار کیا، اور صریح لفظوں کے ساتھ حضور کا نام لے کر قتل کر دیا، اس کے کفر کا فتویٰ آیا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مزید آپ بیان کرتے ہیں ابو عبداللہ بن مرابط، قاضی عبداللہ بن مرابط کا قول کہ من قال ان النبی حزم یستتاب فان تاب الا قتل لانه تنکس، کسی شخص نے کہا معاذ اللہ جیسے غزوہ احد میں ہو گیا واقعہ، یا غزوہ حنین میں ایک لمحہ واقعہ آیا جب ظاہری طور پہ کفار کی فوجیں غالب آ گئیں، صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی، تو کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام شکست خوردہ ہو گئے، اور اس طرح کے کلمات گستاخی کے کہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں اور ذات اقدس میں نقص نکالا اور شکست خوردہ وغیرہ کے کلمات کہے، انہوں نے کہا یہ آقا علیہ السلام کا نام لے کر یہ کافر ہو گیا، یہ گستاخی ہے۔ اسی طرح حبیب بن ابی القروی روایت کرتے ہیں امام مالک کا قول ان من قال فی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی نقص، جو آقا علیہ السلام کا ذکر کرے، نام کرے اور اس میں کوئی نقص نکالے، حضور کی ذات میں تو ایسا تھا معاذ اللہ، یہ عادت اچھی نہیں تھی ان کی، یہ طریقہ ان کا مجھے پسند نہیں، اچھا نہیں تھا معاذ اللہ، ان کے مزاج کا یہ گوشہ معاذ اللہ اچھا نہیں تھا، استغفر اللہ العظیم، ان کی عادات یہ ٹھیک نہیں تھی، ذات کا ذکر کر کے نقص نکالے، فرمایا وہ شخص مرتد ہوگا، گستاخ ہوگا، اس کی سزا قتل ہوگی۔ تو پھر وہ بیان کرتے ہیں آگے، پھر قاعدہ دے، اتنی ساری مثالیں دے کر پھر ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عتاب کا، ان کا قاعدہ دے کر وہ بیان کرتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے شریعت میں سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت دونوں اس بات کو واجب کرتے ہیں، یہ لفظ بڑا غور سے سننے والا، کتاب و سنت دونوں اس بات کو واجب کرتے ہیں کیا ان من قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باذن او نقصا معرضا او مسرحا وان قل فقتله واجب، کہ جو شخص آقا علیہ السلام کو ذکر کرے اور ایسی گستاخی کرے خواہ تعریضاً خواہ تصریحاً، حضور کو اذیت دینے اور حضور علیہ السلام میں نقص نکالنے کے لیے، اذیت دینے یا نقص نکالنے کے لیے، کتاب و سنت اس کو واجب کرتے ہیں اس کے قتل کو، اور ان کو علماء کہتے ہیں سباً و نقصاً کہ یہ سب گستاخی ہوگی۔ اس پر ملا علی قاری شرح شفا میں آگے اس پر اور وضاحت کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں وضاحت میں ثم اعلم ان فصل الخطاب فی ھذا الباب، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جان لے اے عالم، اے طالب، کہ اس موضوع میں فصل الخطاب، آخری فیصلہ کن بات یہ ہے ان ھذا کلہ اذا صدر عنہ تعمدا ولو ہزلا بخلاف ما اذا جرى على لسان سهوا خطا اکران، اگر یہ سارے کلمات آقا علیہ السلام کی شان میں جان بوجھ کر تعمدن اس نے کہے، جو کلمات آپ کو بتا دیے، حضور کا نام لے کر حضور کو ٹارگٹ بنایا اور حضور میں عیب نکالا، نقص نکالا، تان کی، تشنیع کی، گالی دی، معاذ اللہ ہلاکت کی، بددعائی کی، اور اس طرح براہ راست گستاخی کی، خواہ وہ مزاح سے ہی کرے، تو فرمایا یہ گستاخی شمار ہوگی، اس پر سزا قتل ہوگی۔ اور پھر ملا علی قاری کہتے ہیں کہ بخلاف اس کے جیسے بعض لوگوں پر کوئی کلمہ سہون آ جائے کسی کی زبان پر، خطاً آ جائے یا اکراہن آ جائے، وہ خطا سے سمجھ نہیں آ جائے، تو پھر وہ گستاخی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے 3 چیزیں اٹھا دی گئیں، معاف کر دی گئیں، خطا، نسیان اور استکراہ۔ اس کو فتاوی قاضی خان نے تفصیل سے بیان کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر مزاح میں بھی کہے مگر قصدن کہے، اور قصد گستاخی کہو آقا علیہ السلام کا،
اور گستاخی ان کلمات یا اس کے اشباہ و امثال کے ساتھ ہو، حضور کے ذکر کے ساتھ، تو وہ پھر بنتی ہے۔ یہ حکم دے کر ملا علی قاری پھر آخری ایک مثال دیتے ہیں، اس فصل کی آخری مثال، اور وہ کہتے ہیں کذالک اقول، میں اسی طرح یہ بھی کہتا ہوں، حکم من غامسہ، ملا حضرت قاضی ایاز پھر آخر پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کس جیسے کلمات اور اشباہ و امثال سے گستاخی ہوتی ہے۔ کچھ مثالیں اور ہیں جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، دوں گا۔ تو گستاخی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر آقا علیہ السلام کا اس نے حضور کے اندر عیب نکالا، اور ایرہ برعایت الغنم، یا آقا علیہ السلام کو چرواہا حضور کو آر دلانے کے لیے، شان کو کم کرنے کے لیے معاذ اللہ حکارت کی نیت سے چرواہا کہا، اس لیے کہ ملا علی قاری اور علامہ خواجی اور سب کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، سب انبیاء نے چرائیں، مگر اور امر ہے، مگر ایک شخص اس میں آقا علیہ السلام کی بیچارگی، غربت، بے سہارگی اور آپ کی شان اقدس میں تنقیص اور آر کے لیے کہنا چاہتا ہے کہ بدبخت۔ رعایت الغنم، یا وہ جان بوجھ کر یا حضور کی طرف صاحب منسوب کرے کہ حضور تو بھولتے رہتے تھے معاذ اللہ، باتیں بھول جاتے تھے، وہی بھول جاتے تھے، تو اس طرح صاحب منسوب کرے، یا نسیان منسوب کرے اس طرح کہ یا خطا کر بیٹھتے تھے یا نسیان کر بیٹھتے تھے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ بکریاں بھی چرائیں آقا علیہ السلام نے، مگر دیکھا جائے گا کہ کس نیت کے ساتھ اس نے کلمہ بولا، سیاق و سباق کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی طرف صاحب منسوب کیا، مگر صاحب ہوا، احادیث میں آیا ہے، مگر کس نیت کے ساتھ وہ صاحب بیان کرنا چاہتا ہے، اس طرح جیسے ہم میں سے کئی لوگ بھولتے رہتے ہیں، اور اس سے گویا ثقافت مجروح کرنا مقصود ہوتی ہے کہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ کیا، یہ تو بھولتا رہتا ہے آدمی، نیت یہ ہے، یا نسیان، یا معاذ اللہ نسیان حافظے کی کمزوری منسوب کرنا چاہتا ہے تاکہ قرآن کی ثقافت اور اعتماد مجروح ہو جائے، احکام شریعت مجروح ہو جائیں، آقا علیہ السلام کی اپنی ذات پاک کی ثقافت اور اعتماد مجروح ہو جائے، اس نیت سے نسیان منسوب کرتا رہتا ہے، ورنہ آقا نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں۔ اب سحر یا جادو منسوب کیا کہ حضور علیہ السلام تو جادو زدہ تھے معاذ اللہ، حالانکہ آقا علیہ السلام پر جادو کیا گیا اور اس کی رد میں معوذتین نازل ہوئی۔ اب یہ ان تمام چیزوں کو لے آئے ہیں جو واقعات ہوئے، اس شخص نے ان واقعات کا تذکرہ کیا، تو فرمایا دیکھا جائے گا کہ وہ سارے واقعات اگر آقا علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے، تنقیص شان کے لیے، سب و شتم کے لیے، استحقار کے لیے، استخفاف کے لیے، بل واسطہ بلا واسطہ، اشارتاً تشبیہاً تعریضاً تلویحاً تصریحاً، کسی بھی شکل میں اس کا ٹارگٹ حضور علیہ السلام کی شان اقدس، آپ کی علو مرتبت، آپ کی عظمت اور آپ کی جو شان ہے اس کو گھٹانا ہے اس بے ایمان کا اگر، تو فرمایا حالانکہ یہ سارے واقعہ لشکر کی شکست کا واقعہ بھی ہوا، احد کا، حنین کا، اس کا بھی ذکر میں لایا ہے، جرابی ہوئی، چہرہ مبارک زخمی بھی ہوا، دانت مبارک بھی ٹوٹے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہوئے اگر ان کو بھی استحقاراً بیان کرے گا، استخفافاً بیان کرے گا، تنقیصاً بیان کرے گا، عیباً اور عاراً بیان کرے گا وہ شخص حضور علیہ السلام کی، اور پھر اگر یہ کہے بالمیل الی نسائہ، یا کہے کہ حضور علیہ السلام کو عورتوں کا شوق تھا، اپنی بیویوں کا بہت شوق تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، حالانکہ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ عائشہ میرے لیے سرید کی طرح ہے، محبت کا اظہار فرمایا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو میلان قلبی کا اظہار فرمایا، تو دیکھا جائے گا کہ وہ میلان قلبی کی وہ طبی بات کر رہا ہے یا اس میل کو شہوت کی طرف منسوب کر رہا ہے، جیسے عام لوگوں میں عوارض بشریہ کے طور پر میلان ہوتا ہے عورتوں کا، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ تنقیص کے لیے، تان شان نبی میں تان کے لیے، نقص کے لیے، عیب کے لیے، گستاخی کے ارادے سے اشارتاً کنایتاً تشبیہاً تصریحاً تلویحاً، کسی بھی شکل میں بل واسطہ بلا واسطہ اگر ایسے کلمات استعمال کرے اور ایسا ارادہ کرے نقص کا حضور کی شان میں، تو فرمایا کہ سزا اس کی القتل ہے، وہ مرتد ہوگا، کافر ہو جائے گا اور واجب القتل ہوگا۔ یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے پوری فصل بیان کی ہے گستاخی کی تعریف کرنے میں، گستاخی کو سمجھانے میں،
پوری تفصیلات کے ساتھ. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جو بنیادی شرط ہے وہ آقا علیہ السلام کا ذکر پاک ہے. خواہ وہ کسی کی طور پہ آئے حضور کی ذات کا ذکر کر لے، نسب کا کر لے، صفات کا کر لے، اخلاق کا کر لے، حضور کی سنت کہہ کے اس میں تنقیص نکالے میں نہیں مانتا، حضور کی شریعت خراب ہے معاذ اللہ، ظلم ہے، ناانصافی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تب ایسا کوئی بکواس کر دے، قرآن کو کہہ دے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے. حضور نے اگر فرمایا بھی ہے معاذ اللہ تب بھی عدل کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو بھاڑ میں جائے تمہارے انسانی حقوق، بھاڑ میں جائے تمہارا عدل. اگر تم حضور کے قول کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھو تو حضور انسانی حقوق ہو نہیں سکتے جو آقا علیہ السلام کے عطا کردہ قول سے بہتر ہو. تو حضور کی سنت و شریعت اور قرآن کو حضور کی ذات کو تان کرے، حضور کی طرف منسوب کر کے جو کچھ بنائے، پھر اس کے قول کو گستاخی تصور کیا جاتا ہے. اور اگر اس کے قول میں سرے سے نہ مذاکرہ کلام میں حضور کا ذکر آئے، نہ حضور کا نام لے، نہ حضور کی شریعت کا، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ سنت کا، نہ خدا کے قانون کا، نہ حضور کی عادات و اخلاق کا تذکرہ ہی نہ کرے بلکہ انکار کرے اس چیز سے، اور پھر اگر وہ کرتا ہے تو اس کے کلام کو دیگر معانی پر احتمال کیا جائے گا، دیگر معانی پر محمول کیا جائے گا، گستاخی پر ہرگز نہیں. یہ شریعت اور ائمہ میں کسی نے اجازت نہیں دی. اسی طرح بعض اور باریک باتیں بھی کی ہیں ائمہ نے. مثال کے طور پر مثلا آقا علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، شعر، اس کو کوئی تنقیص کے لیے شعیرہ کہہ دے، بال کی بھی، منہ مبارک کی بھی تنقیص کر دے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا میں ایک جگہ بیان کیا کہ اس طرح اگر حکارتاً تصغیر کے طور پہ، تحقیر کے طور پہ شعر کو شعیرہ کہہ دیا تو وہ بھی گستاخی ہوگی، کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور کے بالوں کا ذکر کیا، منہ گیس ہوئے مصطفیٰ کا. اسی طرح اگر کہہ دے کوئی شخص، علامہ شہاب الدین خفاجی بیان کرتے ہیں، فلان اعلم منہ، فلاں شخص حضور کے علم سے زیادہ علم رکھتا ہے. میں کوئی کہہ دے بدبخت میرا علم حضور سے زیادہ ہے، ہم 1400 سال آگے ترقی یافتہ دور میں ہیں، اب ہمارا علم حضور سے زیادہ ہے، وہ شخص کافر مرتد ہو جائے گا. حضور کا نام لیا، تنقیص علم کر دی، نسیم الریاض میں ہے. فقیر و مسکین کہہ دیا معاذ اللہ، حضور کو محتاج کہہ دیا حکارتاً، حالانکہ ووجدک عائلا فاغنا آ چکا ہے، اس کے باوجود اس نے تحقیر کے لیے حضور کو فقیر مسکین کہا، وہ گستاخ کافر ہو جائے گا.